السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ النبأ، آیات مقدسہ 18 تا 30 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں یہ ہم نے بات سمجھی کہ اللہ رب العزت کے جو دلائل ہیں، کائنات کی تخلیق، آسمانوں زمینوں کی تخلیق، اور پھر اللہ نے ہمیں فصل کی مثال دے دی کہ فصل سے ہم کیسے دانے نکالتے ہیں، اناج نکالتے ہیں، فروٹس نکالتے ہیں، اور پھر ان کی ایک ترتیب بناتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو دنیا ہے اس میں ارتقاء پذیری ہے، ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح جب انسان جد و جہد کرتا ہے تو پھر اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، چیزوں کا فیصلہ ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت ایک دن ایسا آئے گا، یوم الفصل، یوم الدین، وہاں فیصلہ فرمائیں گے۔ اب برائی اور اچھائی اکٹھے نہیں چل سکے گی۔ اب اللہ رب العزت نے بروں کو علیحدہ کرنا ہے، اچھوں کو علیحدہ کرنا ہے۔ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے زندگی بسر کی، جو حزب اللہ ہے، سچی جماعتیں ہیں، وہ علیحدہ ہو جائیں گی اور شیطانی جماعتیں علیحدہ ہو جائیں گی۔ اس دن کے بارے میں سنیے اللہ کیا فرماتے ہیں۔ یوم، اس دن، ینفخ فی الصور، سور پھونکی جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ کیا ہوگا؟ فتأتون افواجا، پھر تم چلے آؤ گے فوج در فوج، گروہ در گروہ۔ اور یاد رکھیے دنیا میں بھی جب انقلابات آئے، اللہ رب العزت نے دین کو غالب کیا، تو یہاں پر بھی اعلان ہو گیا کہ اب اللہ کا دین غالب ہوگا، انسانی حقوق غالب ہوں گے، ظلم ختم ہوگا، عدل قائم ہوگا، تو لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ فتح مکہ کے وقت یہ سورۃ النصر جو قرآن پاک کی سورہ مقدسہ ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ کثرت سے دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسے ہوگا، قیامت کے دن جب اعلان ہوگا قیامت کا، سور کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کا اعلان ہوگا، تو پھر لوگ فوج در فوج اکٹھے ہوں گے اور اللہ کی طرف جائیں گے۔ وفتحت السماء، اور کھول دیا جائے گا آسمان، فکانت ابوابا، اس کے دروازے بنا دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت یہ آسمان کھلے گا اور دروازوں کی شکل ہو جائے گا، ایک بڑا مین دروازہ ہوگا، باقی بھی دروازے ہوں گے۔ وسیرت الجبال، اور چلائے جائیں گے پہاڑ، فکانت سرابا، تو ایسے ہو جائیں گے جیسے سراب، یعنی جیسے دور سے ریت ہمیں نظر آئے، ریت چمکتی ہوئی موجود ہو اور دور سے نظر آئے جیسے کوئی پانی ہے، کوئی چیز ہل رہی ہے، یہ کون سی چیز ہے؟ اس طرح کے پہاڑ ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جو جہنم ہے یہ تاک میں لگی رہتی ہے، پیچھا کرتی ہے۔ جہنم
یہ کسی کو چھوڑے گی نہیں، یاد رکھیے۔ اس لیے جہنم پیچھا کرے گی کس کا؟ للطاغین، طاغوت کی سوچ والوں کا، جن کی سوچ مائنڈ سیٹ ظلم کا ہے، اور پھر اس مائنڈ سیٹ پر، ظلم پر انہوں نے ظالمانہ نظام قائم کیے ہیں۔ سن رہے ہو میرے عزیزو؟ دنیا میں تو عیاشی کرتے رہے یہ حکمران، دنیا میں انہوں نے ایجنٹی کا کردار ادا کیا ہے، بڑی طاقتوں کے ایجنٹ بن گئے۔ بھائی وہ تو شیطان ہے، اور تم شیطانوں کا ساتھ کیوں دیتے ہو؟ شیطان حزب الشیاطین، شیطانی جماعتیں، ان کا تو کام ہی ہے کہ ظلم کا نظام قائم کریں گی، اللہ کی توحید میں شک پیدا کرتی ہیں، شرک اور کفر اور نفاق پیدا کرتی ہیں۔ ان کا تو کام یہ ہے کہ ظلم کا نظام قائم کرو، سماجی ڈھانچے تباہ کر دو، معاشرتی اقدار ختم کر دو، تو تم ان کا کیوں ساتھ دیتے ہو؟ للطاغین مآب، یہ جہنم جو ہے ان کا پیچھا کرے گی، ان ظالموں کا، اور وہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ لابثین فیہا، وہ اس جہنم میں رہیں گے احقابا، کئی صدیوں تک وہ جہنم کے اندر ٹھہریں گے۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے، کتنا سخت وقت ہوگا، کتنا سخت دور ہوگا، اور کس انداز میں اللہ رب العزت ایک لمبے عرصے کے لیے ان کو رکھیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، ذرا غور کیجئے، لا یذوقون، وہ نہ چکھیں گے، فیہا اس میں، بردن کوئی ٹھنڈی چیز، ٹھنڈا مزہ، راحت اور سکون، ولا شرابا، اور نہ ان کو پینے کے لیے پانی ملے گا۔ کتنا سخت ماحول ہے کہ ایسے ماحول میں جہنم ان کا پیچھا کر رہی ہے، ان کو وہ ہڑپ کر رہی ہے اپنے اندر، وہ کئی صدیاں ٹھہریں گے، اور کوئی ان کو وہاں سہولت نہیں ملے گی، کوئی راحت، کوئی سکون، کوئی عزت، کچھ نہیں ملے گا، اور پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملے گا۔ بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا حمیما وغساقا، مگر ان کو پانی جو ملے گا، استغفر اللہ، گرم پانی ملے گا، وغساقا، اور بہتی ہوئی پیپ ملے گی۔ ہمارے جسم سے کوئی چھوٹی سی پھنسی ہو جائے اور اس میں سے پیپ بہنے لگ جائے، اس کی بدبو ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو کیا ملے گا؟ ان کو گرم پانی ملے گا اور بہتی ہوئی پیپ ملے گی۔ یہ اللہ رب العزت کی کتنی سخت وعید ہے اور عذاب ہے۔ لہذا جب بھی ان کو پانی ملے گا تو وہ بھی گرم ہوگا، ان کی آنتیں کٹ جائیں گی، پیٹ سے باہر آ جائیں گی، اور دوسرا جو پیپ ملے گی تو وہ زخمی جو ہیں، اور اس طرح اللہ رب العزت معاف فرمائے اس سے چیزیں نکلتی ہیں، وہ وہاں ان کو دی جائیں گی، اور اس سے دوزخیوں کے جو زخم ہیں وہ بہنے لگیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جزاء وفاقا، یہ بدلہ پورا ان کو دیا جا رہا ہے۔ جس طرح ان ظالموں کو بدلہ دیا جا رہا ہے، شیطانوں کو، یعنی یہ بدلہ، اسی طرح اللہ رب العزت ساتھ پھر مومنین اور متقین کی بات چیت فرماتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا لا یرجون حسابا، یا عقیدہ آخرت کے جو منکر تھے، قیامت کے منکر، انہم کانوا لا یرجون، بے شک وہ توقع نہیں رکھتے تھے، حساب کی، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں کہ یہ حساب ہوگا۔ کیوں؟ دنیا میں تو انکار کرتے رہے، نہ صرف انکار کیا بلکہ اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، وَكَذَّبُوا، اور جھٹلایا انہوں نے، بِآیاتنا، ہماری آیتوں کو، کذاباً، جھٹلانا، ہماری آیتوں کو مسلسل جھٹلایا۔ ایک ہوتا ہے کبھی کبھی انکار کر دیا جائے، کبھی مان لیا، کبھی انکار کر دیا، لیکن یہ تو وہ شیطان ہیں، شیطانی جماعتیں ہیں
جنہوں نے ہمیں مکمل طور پہ جھٹلا دیا، کسی بات پہ کان ہی نہیں دھرا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے کتاباً لکھ کر، احصیناہ ہم نے اس کو گنا ہوا ہے۔ یہ دنیا میں جو کچھ کرتے رہے ہیں یہ سب ان کا دفتر تیار ہوتا رہا ہے، چیزیں لکھی گئی ہیں اور اللہ کے پاس پورا ریکارڈ ہے۔ اب یہ کیسے بچیں گے؟ اللہ رب العزت کی اس وعید سے جو اللہ سناتے رہے ہیں انہوں نے توجہ ہی نہیں کی۔ اب اللہ کے عذاب سے کیسے بچو گے؟ بلکہ اللہ کہتے ہیں فذوقوا، پس تم چکھو عذاب، فلن نزیدکم، پس ہرگز ہم نہیں بڑھائیں گے الا عذاب، مگر عذاب۔ اب عذاب چکھو، اور یہ جو عذاب ہے یہ کم نہیں ہوگا۔ جیسے تم تکذیب کرتے تھے، انکار کرتے تھے، شرک کرتے تھے، نفاق کرتے تھے اور اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے رہے ہو، اب چکھو عذاب، اور یہ عذاب ان کا بڑھتا چلا جائے گا، تخفیف نہیں ہوگی۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، دنیا میں تم نے انسانوں پر ظلم کیے، ان کو تکلیفیں پہنچائی تھی، ان کو عذاب میں رکھا ہے، بے روزگاری پیدا کی، انہوں نے معاشی بدحالی پیدا کی، سیاسی اختیارات اپنے پاس رکھ کے ظلم پیدا کر دیا، انسانوں کو ذلیل کیا، آج تم ذلیل ہوں گے۔ اور پیچھے آپ نے کئی دفعہ پڑھا عذاباً علیم، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ پھر یہ کہا گیا عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ یہ جو دردناک عذاب ہے یا بڑا عذاب ہے اس کو اللہ بڑھاتے رہیں گے، یہ کم نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، آج ہمیں غور و فکر کر لینا چاہیے، ان شیطانی جماعتوں سے بچو، ہر قسم کا شرک، ہر قسم کا کفر اور ہر قسم کا نفاق، یاد رکھیے اس کے اندر انسان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر ترقی کرنی ہے تو اعلیٰ فلسفہ توحید ہے، وہ ایک فکری نظام ہے، پھر اس پر عملی نظام قائم کرنا ہے جو عدل کا سیاسی اور معاشی نظام ہے۔ آپ دیکھیں گے کس طرح ترقی ہوتی ہے۔ عدل کے سیاسی اور معاشی نظاموں میں تو عام مخلوق ترقی کرتی ہے، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس لیے ہمیں اس پہ غور اور توجہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔